بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. رواه مسلم. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ماہ رمضان کے روزے رکھے اور اس کے بعد شوال میں 6 نفلی روزے رکھے تو اس کا یہ عمل ہمیشہ روزے رکھنے کے برابر ہوگا۔ رمضان کے روزے فرض روزے ہیں، 1 مہینے کے روزے فرض روزے ہیں جو رکھے جاتے ہیں، اور رمضان کے بعد جو مہینہ ہے اسلامی مہینوں میں شوال ہے، شوال کے مہینے کے 6 روزے ہیں، تو رمضان کے 30 روزے ہو گئے، شوال کے 6 روزے ہو گئے، کل یہ 36 روزے ہو گئے، سال کے 36 روزے۔ اور اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ ایک نیکی پر اللہ تعالیٰ 10 گنا ثواب دیتے ہیں، تو ہم یہ 36 روزوں کو 10 گنا سے حساب لگائیں تو 360 بنتے ہیں، اور سال میں جو دن ہوتے ہیں وہ بھی 360 ہوتے ہیں۔ تو اس حساب سے دیکھا جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ پورے سال کے ہر دن کے روزے رکھنے والا شمار ہوگا۔ جس نے رمضان کے 30 روزے رکھ لیے، ہر سال اس کا معمول رہا، اور ساتھ میں اس نے شوال کے 6 روزے رکھ لیے، تو یہ 36 روزے ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ ہر نیکی پر 10 گنا ثواب دیں گے۔ تو 10 گنا کے حساب سے لگائیں تو سال میں 360 دن ہوتے ہیں، تو یہ روزے بھی 360 ہو گئے 10 گنا کے حساب سے، ثواب کے حساب سے۔ تو گویا یہ پورے سال کے روزے رکھنے والا کتنا بڑا عمل ہے، کتنا بڑا ثواب ہے، اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا انعام ہے، کتنا بڑا اللہ تعالیٰ اجر و ثواب اپنے بندوں کو دینا چاہتے ہیں۔ مشکل بھی نہیں ہے۔ ابھی رمضان کے روزے رکھے ہیں۔ رمضان کی عبادتوں کا سلسلہ پورے سال جاری رکھنے کے لیے پہلا عمل ہے کہ رمضان میں جو عمل کیا وہ عمل بعد میں بھی جاری رہے، تو یہ پہلا عمل ہے شوال کے 6 روزے۔ اپنی عبادت رمضان کو آگے بڑھانے کے لیے یہ پہلا عمل ہے کہ جیسے رمضان میں ہم نے روزے رکھے تو ہم شوال میں بھی 6 روزے رکھ رہے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے میں 3 روزے رکھا کرتے تھے، 13، 14، 15 ایام 20 کے روزے وہ بھی رکھیں۔ تو رمضان کی عبادتوں کو پورے سال لے کر چلنے کا یہ پہلا عمل ہے روزہ۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ رمضان کے روزوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ ابھی روزوں کی ایک عادت سی ہوتی ہے، ابھی روزوں کی ایک عادت سی ہوتی ہے، کھانا بھی اتنا زیادہ کھانے کی عادت نہیں ہوتی، ابھی کچھ کم کھانے کی عادت باقی ہوتی ہے رمضان کی برکت سے، اور مزاج بھی یہ بنا ہے۔ شریعت ہمارا مزاج یہ بنانا چاہتی ہے، اگر ہم شریعت کے مزاج کو دیکھیں کہ کم کھانا یہ اچھا مزاج ہے۔ 3 ٹائم کا کھانا یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا، صبح کا اور شام کا کھانا تھا، دوپہر کا کھانا نہیں تھا۔ اب ہمارے ہاں 3 4 ٹائم کا کھانا ہوتا ہے، ناشتہ بھی ہے، دوپہر کا کھانا بھی ہے، شام کی چائے بھی ہے، رات کا کھانا بھی ہے۔ یہ مسلمان کا مزاج یہ نہیں ہوتا، کم کھانے کا مزاج ہوتا ہے، جسمانی لحاظ سے صحت مند بھی رہتے ہیں، اور روح جو انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک روح رکھی ہے، جو روح انسان کے جسم کو لے کر چل رہی ہے، یعنی انسان کا پورا جسم روح پر سوار ہے۔ جیسے انسان ہم جیسے گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں، گھوڑا اگر طاقتور ہوگا تو وہ ہمیں اچھا لے کر دوڑے گا، بھاگے گا، اور مریض گھوڑا ہوگا تو ہم کہیں گے کیسا گھوڑا ہے، لے کر ہی نہیں بھاگ رہا، چل نہیں رہا، دوسرے گھوڑے پہ بیٹھو۔ تو جو ہمارے اندر روح ہے نا، روح
یہ ہمارا گھوڑا ہے، ہم اس پر سوار ہیں، ہمارا جسم اس پر سوار ہے۔ جب یہ روح نکلتی ہے نا تو ہم کیا کہتے ہیں، مردہ ہو گیا، انسان مردہ ہو گیا۔ تو انسان جس گھوڑے پر سوار تھا وہ چلی گئی، وہ نکل کر کہاں چلی گئی، واپس چلی گئی۔ پھر وہی روح، اسی روح پر سارے معاملات چل رہے ہیں۔ اسی روح کو، یعنی انسان کا جو گھوڑا ہے، جس کو میں نے گھوڑے کا نام دیا روح، اسی کو مضبوط کرنے کے لیے شریعت نے یہ اسلامی احکامات، تلاوت سے وہ روح مضبوط ہوتی ہے، ذکر سے وہ روح مضبوط ہوتی ہے، روزوں سے اس روح کا غذا، وہ جو روح ہے، گھوڑا جو ہے انسان جس پر اس گھوڑے کی غذا روزہ ہے، اس گھوڑے کی غذا تلاوت ہے، اس روح کی غذا ذکر اذکار ہے۔ تو وہ روح مضبوط ہوتی کھانے پینے سے نہیں، یعنی انسان کے جسم میں جو روح ہے، جس روح پر انسان سوار ہے، وہ جو گھوڑا ہے، وہ کھانے پینے سے مضبوط نہیں ہوتا، وہ بھوکے رہنے سے مضبوط ہوتا ہے، وہ بھوکے رہنے سے مضبوط ہوتا ہے۔ اس کی غذا پیٹ بھرنا نہیں ہے، اس کی غذا اعمال اور اذکار ہے، اس کی غذا بھوکا رہنا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان سال میں 1 مہینے کے روزے فرض کیے کہ اس روح کو مضبوط غذا دو، مضبوط غذا دو، اور اس کی مضبوط غذا بھوکا رہنا ہے، بھوکا رہنا ہے۔ اس لیے اگر ہم اپنی روح کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو شریعت کے مزاج پر چلنے کی کوشش کریں۔ شریعت کے مزاج یہی ہے کہ ابھی رمضان کے روزے رکھوائیں، اب شوال کے روزے رکھوا رہے ہیں۔ ابھی شوال کا مہینہ گزر جائے گا، ذی الحجہ آئے گا تو ذی الحجہ کے 10 روز شروع کے 9 روزے رکھوائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، شریعت کا مزاج ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت ہے، تعلیم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری تربیت اس طرح فرمائی، ہم نے اسی طرح چلنا ہے، ہم اسی میں کامیاب ہیں۔ اس لیے اپنا مزاج شریعت والا بنانا ہے۔ کوشش یہ کریں کہ یہ جو شوال کے 6 روزے ہیں یہ رکھ لیں، جلدی رکھ لیں، اس کو مؤخر نہ کریں، کل اور پرسوں ترسوں پر نہ ڈالیں، کل ہی سے شروع کر لیں۔ ہمارے بہت سارے اللہ والے، بلکہ ہم نے حرمین شریفین میں دیکھا کہ عید کے دوسرے دن سے دسترخوان لگ جاتے ہیں، افطاری کے دسترخوان، عید کے دوسرے دن سے افطاری کے دسترخوان لگتے ہیں۔ پہلا دن روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ عید الفطر میں 1 دن ہے کھانے پینے کا، اللہ کی طرف سے مہمان نوازی کا، کھاؤ پیو، دوسرے دن سے روزے رکھ لو۔ اور عید الاضحیٰ میں، بقرہ عید میں 4 دن کھانے پینے کے ہیں، ان 4 دنوں میں روزہ رکھنا ناجائز ہے، حرام ہے۔ پہلا دن، دوسرا دن، تیسرا دن، 14 دن عید الاضحیٰ بقرہ عید میں۔ تو یہ 1 دن عید الفطر میں تھا کھانے پینے کا، اس دن کھایا پیا، دوسرے دن سے حرم شریف میں روزے دسترخوان لگ گئے افطاری کے، یعنی وہ لوگ دوسرے دن سے شوال کے روزے رکھتے ہیں، دوسرے دن سے۔ ہمارے ہاں کیونکہ عید کے 3 دن گھومنے پھرنے کھانے پینے کے ہوتے ہیں، ہم ان روزوں کو کہتے ہیں ابھی رکھ لیں گے، ابھی رکھ لیں گے۔ وہ کیا ہوتا ہے کہ رکھ ہی نہیں پاتے۔ اور آپ فضیلت دیکھیں کہ 30 روزے تو ہم نے رکھ لی، یعنی بڑا کام تو رکھ، ایک سے 6 روزے رکھنے ہیں، ان 6 روزوں کے رکھنے سے 36 پورے سال کے روزوں کا ثواب۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جس نے ہمیشہ ایسا کیا اس نے ساری زندگی روزے رکھے۔ مثال ہے، اگر کوئی شخص بالغ ہونے کے بعد 15 سال کی عمر سے اس کا یہ معمول ہے اور اس کی عمر 70 سال ہے، 15 سال سے لے کے 70 سال تک روزے رکھتا ہے، رمضان کے اور 6 اور شوال کے رکھتا ہے، اس نے ساری زندگی روزے رکھے۔ ذرا دیکھیں، ساری زندگی روزے دار شمار ہوگا۔ اگر کوئی ہر سال یہ معمول بنا لے کہ رمضان کے روزے، شوال کے 6 روزے، پورے سال کے روزے ہمیشہ کا معمول رہا، پورے سال پوری زندگی کا روزے دار رہا، کیسے اللہ تعالیٰ نوازتے ہیں۔ کہتے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو لوٹنے کا طریقہ سکھا رہے ہیں۔ اس لیے درخواست ہے کہ سارے ساتھی کل سے روزے شروع کر دیں، کل سے روزے رکھیں۔ اگر روزے میں سحری میں آنکھ نہ کھولے نا، بغیر سحری کے رکھیں، شروع کر دیں، تاکہ یہ 6 روزے کسی طرح پورے ہو جائیں اور شوال کے مہینہ گزرنے میں پتہ نہیں چلے گا۔ آج 4 شوال ہے، 4 شوال ہے، آگے 26 دن رہ گئے، 25 دن رہ گئے، تو اس لیے پتہ نہیں چلتا۔ بہت سارے کہتے ہیں میں اتوار کو رکھ لوں گا، اتوار رکھ لوں گا، اتوار کے چکر میں نہ پڑیں، کل سے شروع کر دیں تاکہ یہ روزے کسی طرح پورے ہو جائیں۔ اللہ